علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دوستو، میں ہوں آپ کا دوست سیف اللہ قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس کو ناٹ 2۔ دوستو، آج کی میری یہ ویڈیو کرونا وائرس کے بارے میں ہے کہ میرے ہاتھ میں ایک تحریر لگی، آج میں اس کو پڑھ رہا تھا تو اس میں بتایا گیا کہ 1998 کے اندر میکسیمم ایک صدی 100 سال پہلے، آج سے 100 سال پہلے بھی ایک ایسی بیماری نزلہ زکام کی وجہ سے پیدا ہوئی۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ میں آپ کو وہ سنواتا ہوں کہ نزلہ زکام وبائی، یہ ایک قسم کا وبائی نزلہ زکام ہے جو کہ یک بارگی بہت سے اشخاص یا شہروں میں پیدا ہوتا ہے۔ اس مرض کے متعلق خیال کیا گیا ہے کہ یہ ایک جراثیم سے پیدا ہوتا ہے جو مریض کے ناک اور تھوک میں ملتا ہے۔ یہ جراثیم جب جسم میں داخل ہوتا ہے تو کم از کم 48 گھنٹے یا 5 دن میں مرض پیدا کرتا ہے۔ علامت قریب وہی ہوتی ہیں جو سادہ نزلہ زکام میں ہوتی ہے، لیکن یہاں مخصوص علامت بیان کی جاتی ہے۔ بخار شدید ہو جاتا ہے، ناک سے لے کر پھیپھڑوں تک نظام تنفس معوف ہو جاتا ہے، گلے میں درد، سانس میں تنگی، کھانسی، ناک و آنکھ سے پانی کا اخراج ہوتا ہے، بغلم کا رنگ زرد یا سبز ہو جاتا ہے، باعث میں سرخی مائل ہو جاتا ہے۔ اگر یہ کیفیت اور بڑھ جائے تو پھر ورم، اروکوش، کشفہ ذات العجب اور ذات پہنچ جاتا ہے۔ اگر مریض پہلے سے مرض سل میں مبتلا ہو تو انفلائز، اس نزلے کی وجہ سے کا دورہ نہایت سخت ہوتا ہے اور مریضوں کا جان پر ہونا مشکل نظر آتا ہے۔ مطلب مریض کا جان بچانا، مریض کی جان بچ جانا بڑی مشکل نظر آتی ہے۔ تو دوستو، میں نے یہ آپ کے ساتھ ویڈیو اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ اس کے آگے جو صفحے پر لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یہ مرض 1998 میں ہندوستان میں پیدا ہوئی، جس کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کی جان گئی، اور قریب جس طرح آج کرونا وائرس کی احتیاط کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اسی طرح اس میں بھی احتیاط کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اس وبا کے زمانے میں چائے کا استعمال ضرور رکھنا چاہیے، غذا میں احتیاط رکھنا چاہیے، بھوک سے کم کھانا، قبض نہ ہونے دینا، لباس صاف رکھنا اس مرض کے حملے سے بچاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی احتیاطیں لکھی ہوئی ہیں، تار چیزیں، دودھ وغیرہ جو بھی، لیکن اصل بات کرنے کا مقصد ہے کہ یہ اس کے بارے میں 1918 میں اس مرض جب یہ عام ہوئی تو اس وقت ڈاکٹری علاج ناکارہ ہو چکا تھا، کوئی بھی ڈاکٹری علاج نہیں کر سکا۔ تو اس کے بعد پھر حکیم صاحب، انہوں نے نام بھی یہاں دیا ہوا ہے ان حکیم صاحب کا، کہ انہوں نے میڈیسن تیار کی۔ میں آپ کو وہ نام بتا دیتا ہوں، مسیح الملک حکیم اجمل خان صاحب مرحوم۔ میں آپ کو اس ویڈیو میں اس کا اسکرین شاٹ بھی دوں گا۔ یہ کتاب حکمت کے دور میں چوتھے سال میں یہ حکمت کے سلیبس میں شامل ہے، حکیموں کو پڑھائی جاتی ہے، اور اس میں نسخہ بھی لکھا ہوا ہے۔ تو برائے مہربانی تمام دوستوں سے گزارش یہ ہے کہ میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ اعلیٰ حکام تک پہنچ جائے۔ ہو سکتا ہے کوئی اچھے سے حکیم سے مشورہ کر کے اس کرونا وائرس کے لیے کوئی دوائی ہو سکتا ہے حکمت کے اندر ہی تیار کی جا سکے۔ اگر تیار کی جا سکی اور تیار ہو گئی اور کامیاب رہی تو پھر اس طرح سے لاکھوں لوگوں کی جان بچائی جا سکتی ہے۔ میرے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں
اور ویڈیو کے آخر میں کتاب کے جو ورق ہے میں نے ان کا اسکرین شاٹ لیا ہے، وہ آپ کو ویڈیو کے آخر میں آپ خود پڑھ لیں، اس میں باقاعدہ یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے کہ اس طرح کی بیماری 1918 اور 19 کے درمیان میں بھی آئی تھی، اور اس وقت ایک حکیم نے بڑھ کر اس کے لیے ایک دوائی تیار کی، اور اس دوائی کو تیار کرنے کے بعد اللہ رب العزت تعالیٰ جل شانہ نے بہت سے مریضوں کو شفا عطا فرمائی، اور یہ مرض آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو گیا۔ لیکن اب یہ وبائی نزلہ دوبارہ جو یہ کرونا وائرس کے نام سے متعارف ہوا ہے، تعارف جس کا آج کل ہو رہا ہے، تو احتیاط تو سب سے بہتر ہے، جو بھی احتیاط بتائی جا رہی ہے کہ اپنے ہاتھوں کو صاف رکھیں، بلکہ اپنے پورے جسم کو صاف رکھیں، اور اپنے مطلب ہے کسی بھی جگہ پر جانے سے پہلے اپنے منہ کو ڈھانپ کے رکھیں، کیونکہ اس میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ یہ منہ کے راستے اور ناک کے راستے یہ بیماری انسان کے اندر داخل ہوتی ہے، اور کرونا وائرس کے بارے میں بھی ایسے ہی بتایا جا رہا ہے، اور وہ بھی ایک جراثیم، اور یہ بھی ایک نزلہ زکام کی ایک عام علامت نہیں ہے، لگتا ایسی ہے جیسے ایک عام علامت ہے نزلہ زکام کی، لیکن یہاں پر بھی یہی بتایا گیا کہ یہ عام نہیں ہے، یہ جان بھی لے سکتی ہے۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اور پورے ملک پاکستان کو، بلکہ پوری عالمی انسانیت کو اس وبا سے محفوظ فرمائے۔